بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی بات کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، گزشتہ ایک ماہ سے میں آپ کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر پایا۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنا پارٹ ٹائم بزنس شروع کیا اور زیادہ اس میں مصروف ہونے کی وجہ سے میں نے تقریباً یہ آج فرسٹ ٹائم آپ کے ساتھ انٹریکشن کرنے لگا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنے بزنس کا جو بھی ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کروں گا، کس طریقے سے سٹارٹ کیا، کون سی اسٹریٹجی میں نے اڈاپٹ کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس بزنس کو ڈیولپ کرنا چاہیے، مزید اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ 20 جولائی 2020 کی بات ہے کہ میرے ایک کزن ہیں جو کہ کپڑے کا کام کرتے ہیں۔ وہ اکثر میرے سے اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو جب 20 جولائی کی رات کو انہوں نے باتیں کیں تو میں نے تہیہ کیا کہ مجھے ٹیسٹ کے لیے اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے، اور 20-25 ہزار کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے دیکھنا چاہیے کہ اس میں کتنا آپ گرو کر سکتے ہیں۔ تو میں نے شرٹس بائی کیں۔ شرٹس جب بائی کیں تو اب میں نے یہ سوچا کہ چیزوں کو پروڈیوس کرنا، چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا بھی ایک اہم بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ پروڈکٹس کو سیل کیسے کریں گے اور کہاں سیل کریں گے، آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہوگی، کسٹمرز تک آپ کا میسج کیسے جائے گا، وہاں تک آپ کی رسائی کیسے ہوگی۔ تو اس طرح کے کافی کویشچنز تھے۔ ایک یا 2 دن شرٹس گھر میں پڑی بھی رہیں، تاہم میں نے پھر ایک اسٹریٹجی اڈاپٹ کی۔ وہ یہ کہ میں نے سوشل فیملی کو یوٹیلائز کیا۔ اس میں میں نے واٹس ایپ کو، ٹویٹر کو، انسٹاگرام کو، ٹک ٹاک کو، فیس بک کو، ان تمام سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کو میں نے یوز کیا۔ پھر ٹیچر ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوتا ہے، تو 15-20 سال سے جتنے بھی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن تھی فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ان تمام لوگوں کو میں نے اپنی پروڈکٹ کے فیچرز کے بارے میں، اپنی پروڈکٹس کے بارے میں ان میڈیاز کے تھرو ان تک اپنا میسج پہنچایا، اور ودن 1 اور 2 ڈیز کے اندر آرڈرز ریسیو ہونا شروع ہوئے۔ پھر ہوم ڈیلیوری فری کی۔ پھر ایک بائی کو ہائر کیا جو کہ لوگوں کے گھر جاتا تھا اور ان کو چیزیں ڈیلیور کرتا تھا، ان کا بھی کچھ ہم نے بیچ میں شیئر رکھا۔ پھر اس طرح سے آہستہ آہستہ میں نے ایک اور اپنے دوست کو انگیج کیا کہ آپ بھی ان شرٹس کو سیل کریں، یہ آپ کا مارجن ہوگا۔ اس کے بعد میں نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ کوئی 5-6 ایسے سیلز پوائنٹس میں نے اوبٹین کیے مختلف ٹاؤنز میں، مختلف سٹیز میں، یہاں تک کہ سٹی شیخ پورہ تک بھی ہم ایک دوست کو انگیج کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو کہ شرٹس کو سیل کرتے ہیں، اس میں ان کا بھی مارجن ہے۔ اور اس طرح سے ہم نے بہت سے لوگوں کو ساتھ انگیج کیا، اور ودن 20 ڈیز کے اندر ہم نے بہت اچھا ایکسپیرینس گین کیا کہ بہت اچھا بزنس ہے۔ اور دوستو، اس میں میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں میرا کوئی زیرو ایکسپیرینس تھا، مجھے کپڑے کی پہچان بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ مجھے پیکنگ کرنا بھی نہیں آتی تھی، شرٹس کو پریس کرنا بھی نہیں آتا تھا، ان کی کٹنگ بھی نہیں آتی تھی۔ لیکن ان 20 ڈیز میں نے بہت ایکسپیرینس گین کیا۔ میں مارکیٹ گیا، پوری مارکیٹ کو وزٹ کیا، ایک چیز کہاں سے ملتی ہے، مزید وہ کہاں سے سستی مل سکتی ہے، سستی چیز لیں گے تو اس کی کوالٹی میں کتنی کمی ہوگی، اگر کوالٹی میں کمی ہوگی تو آپ چونکہ آن لائن آپ کے کسٹمرز ہیں، ایک مرتبہ اس میں اگر ایشو آ جاتا ہے تو اٹ مینس کہ اوور آل
آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ دوبارہ پھر وہ نہیں سیل ہوتی وہاں پر. تو اس وجہ سے کوالٹی کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا ہماری طرف سے. تو یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجی تھی جس کو ہم نے یوز کیا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کامیاب کیا. اس کے بعد جب میں نے بزنس شروع کیا تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی شیئر رکھنا ہے. اور یقیناً اس بزنس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شیئر ہے. جتنے پرسنٹ بھی ہے اس کے بعد اس کو ایکومولیٹ کیا جاتا ہے. پھر وہ جو بھی نیڈی پرسنز ہوتے ہیں ان میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. اور اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے بزنس کے کامیاب ہونے کا. اس کے بعد میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بزنس یقین جانیے جب ایک بندہ کرتا ہے تو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی کیش آتا ہے. ہزاروں کی فارم میں کیش آتا ہے اور ہزاروں کی فارم میں کیش جاتا بھی ہے. یوں اس طرح سے سرکولیشن آف منی آپ کا بیٹر ہو جاتا ہے. اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ بات بتاتا چلوں کہ جب کسی بھی کنٹری میں، کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی کمیونٹی میں سرکولیشن آف منی زیادہ ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو اقتصادی سرگرمیاں ہیں وہ بھی تیز ہوتی ہیں اور وہاں پہ لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی اپ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سرکولیشن آف منی کے تیز ہونے کا، بہتر ہونے کا، کہ وہاں پہ معاشی سرگرمیاں بہتر ہو رہی ہیں. تو یہ مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ مجھے یہ نہیں فکر رہی کہ مجھے اپنے آفس سے، اپنے کالج سے، اپنی آرگنائزیشن سے سیلری ملنی ہے، نہیں ملنی ہے، کم ملنی ہے، کتنی ملنی ہے. تو مجھے اب اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیونکہ ڈیلی کیش آتا ہے اور اس طرح سے میری جو اپنی پرسنل نیڈز ہیں وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں. تو اس طرح سے میری یہ موٹیویشنز ہیں تمام اپنے دوستوں کے لیے کہ ٹھیک ہے آپ کا پڑھے لکھے ہونا بہت ضروری ہے. پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہترین طریقے سے آپ کی جو سماجی زندگی ہے وہ گزرے اور معاشرتی طور پر آپ کو رہنے سہنے کے طور طریقے آ جائیں، آداب آ جائیں. لیکن آپ کو بزنس ضرور کرنا چاہیے. یقین جانیے میں ایم فل ہوں، میں نے بزنس پڑھا بھی ہے، بزنس کیا بھی ہے، بزنس پڑھایا بھی ہے. اور مجھے جتنی خوشی، جتنا مزہ اپنا بزنس کرنے میں آیا ہے مجھے آج تک کسی آرگنائزیشن میں کام کر کے اتنا مزہ نہیں آیا. تو میں تمام اپنے دوستوں کو یہی ریکویسٹ کروں گا، ان کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنا بزنس کریں، پارٹ ٹائم ہی کریں ضرور. اور اس میں انشاءاللہ آپ جتنی محنت کریں گے اتنی زیادہ اس میں برکت ہوگی. اور اگر اس میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شیئر رکھ لیں، چاہے وہ 1% ہی کیوں نہ ہو، 10% ہی کیوں نہ ہو، تو اس میں پھر آپ دیکھیے گا، یقین جانیے کہ کتنی اس میں برکت ہوتی ہے، کتنا آپ کا بزنس بوسٹ اپ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ ہم اپنے بزنس کو پارشلی نہیں کریں گے بلکہ ہم فل ٹائم اس کو کرنے کا ارادہ ہے. اور اس میں ہم انویسٹمنٹ بھی کریں گے، زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے انشاءاللہ. آپ سے دعاؤں کی اپیل ہے اور سپورٹ کی اپیل ہے. اب جتنا زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں ہمیں، ہمارے چینل کو، اس کو زیادہ سے زیادہ آپ سبسکرائب کریں تاکہ یہ میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. مجھے محمد امین ہاشمی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.